اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 1 سے لے کر 117 تک آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یہ قرآن مبین کی آیات ہیں جو بالکل واضح، صاف اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر اور غمگین نہ ہوں، شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو اس پر کہ نہیں ہوتے وہ ایمان لانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ان کے پیچھے اپنی جان گنوا دے۔ یہ لوگ زبردستی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری یہ چاہت ہے کہ ان لوگوں سے زبردستی ایمان قبول کروایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا، ان نشا، اگر ہم ایسا چاہتے، ننزل علیہم من السماء آیتن، تو ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی۔ ہم بالکل اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم انہیں کوئی ایسی نشانی دکھا دیں جسے دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں، لیکن اپنی خاص حکمت اور مشیت کے تحت ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم انہیں ایسی چیز ضرور دکھا دیتے جسے دیکھ کر یہ مجبور ہو جاتے ایمان لانے پر اور اپنی گردنیں جھکا دیتے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ابھی نشانی نازل نہیں کی تھی۔ وما یأتیہم من ذکر، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے جو نہیں ہو مگر وہ ہوتے ہیں اس سے منہ موڑنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نبی آئے اور وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا گیا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور پے در پہ پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کے جھٹلانے میں کمی نہ کی۔ اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ پہلوں کی طرح یہ نبی آخر الزمان کو بھی اسی طرح جھٹلانے میں مگن ہے، اور اس کا بدلہ عنقریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس رستے پر چل پڑے ہیں۔ فقد کذبوا، بس یقیناً وہ جھٹلا چکے، فسیأتیہم انباء، تو جلد ہی آ جائیں گی ان کے پاس خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت، قدرت و عظمت بیان فرماتا ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف کتنے ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر عمدہ قسم کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے پیغام اور جس کے پیغمبروں کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، وہ اتنا بڑا قادر و قیوم ہے کہ اسی ایک نے ساری زمین بنائی ہے۔ نہ صرف زمین بنائی، اس میں جاندار اور بے جان چیزیں پیدا کی ہیں، کھیت، پھل، باغ، بہار، سب اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ الٹا اس کے نبیوں کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کی کتابوں کو نہیں مانتے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب ہر چیز پر غالب ہے، اس کے سامنے مخلوق عاجز ہے۔ نہایت غالب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
قدرت رکھتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، ان سب کو ختم کر دے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، الرحیم، نافرمانوں کے عذاب میں وہ جلدی نہیں کرتا، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، لیکن پھر بھی جب وہ راہ راست پر نہیں آتے تو انہیں سختی سے پکڑ لیتا ہے اور ان سے پورا انتقام لیتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے طور کی دائیں طرف سے آپ کو آواز دی اور آپ سے سرگوشیاں کیں، آپ کو اپنا رسول اور برگزیدہ بنایا، اور ساتھ ہی آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجنے کا حکم دیا۔ کیا کہا؟ قوم فرعون، کہ تم جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ کون سی ظالم قوم؟ فرعون کی قوم۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور پرہیزگاری جس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اپنی چند کمزوریاں بیان کر رہے ہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں گے مجھے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوف اور ڈر لگنا، انبیاء بھی ڈرتے تھے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ڈرنے کے باوجود، ڈرنے کے بعد انسان جب اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اسے اوور کم کر لیتا ہے، یہ عین مومن ہونے کی نشانی ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، سو تو حکم بھیج ہارون کی طرف کہ وہ میرے ساتھ چل لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگ رہا تھا اور وہ باتوں ہی باتوں میں اللہ تعالیٰ تک یہ کنوینس کر رہے تھے جیسے وہ جانا نہیں چاہتے، لیکن اصل نیکی کا معیار ہی وہ تھا کہ جس کام میں دل گھبرا رہا ہو، جو کام کرتے ہوئے ڈر رہے ہو اور ہمیں خوف ہو کہ ہمیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس کو کرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ آج کل ہم نے نیکی کا معیار کیا بنا لیا ہے کہ ہر وہ کام جو ہمیں کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، جس میں ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ نیکی ہے، جو سنت کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ ہر وہ کام جس میں ہمیں ذرا سا بھی کھٹکا ہو کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے کوئی ہمارے بارے میں، ہمیں اپنی عزت، کچھ بھی خوف ہو کہ ہماری سیلف ریسپیکٹ کم ہو جائے گی، وہ نیکی کا کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا آج کا نیکی کا سٹینڈرڈ ہے جس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا۔ آگے انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیج دیں، اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان سے ایک کپتی کا قتل ہو گیا تھا، کہ مجھے خوف ہے کہ میں جاؤں گا جس کو میں نے بلا قصور مار ڈالا تھا، تو میں جب اسی وجہ سے میں نے مصر چھوڑا تھا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے دائیں طرف سے آواز دی، آپ سے سرگوشیاں کیں اور آپ کو اپنا رسول اور برگزیدہ بنایا، اور ساتھ ہی آپ کو حکم دیا ان ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ کون سی ظالم قوم؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس جاؤ۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ ایسی قوم جن کے اندر سے اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری ختم ہو چکی ہے۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی چند کمزوریوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور رحمت سے بعد میں ختم بھی کر دیا تھا۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ انی اخاف، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی ڈر لگتا تھا۔ ڈر لگنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ڈرنے کے بعد انسان اللہ پر توکل کر کے اسے اوور کم کر لے، یہ عین مومن ہونے کی نشانی ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان، سو تو حکم
بھیج ہارون کی طرف کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ رہا ہے اور باتوں ہی باتوں میں وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو کنونس کر رہے ہیں جیسے وہ جانا نہیں چاہتے۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے نیکی کے معیار کے بارے میں۔ آج کل ہم نے نیکی کا معیار کیا بنا لیا ہے کہ ہر وہ کام جس کو کرتے ہوئے ہمارا دل بہت زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے اور ہمیں بہت خوشی ملتی ہے، جو سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، صرف وہ نیکی ہے۔ وہ کام جس میں ہمیں ڈر لگ رہا ہو، جس میں ہمیں خدشہ ہو اور ہمارے دماغ میں ایسے خیالات ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے اور میری سیلف ریسپیکٹ نہ ڈاؤن ہو جائے، وہ نیکی کے کام کرنے میں ہم آگے ہی نہیں بڑھتے۔ فار ایگزامپل، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی موقع ہمارے ہڈن ٹیلنٹس کے اکارڈنگ دیتا ہے۔ اب بولنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں بولتے ہوئے اٹک جاؤں گی یا میں کس طرح سے اس کو کنوے کروں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ کو مبلغ بننے کے لیے اوریٹر ہونا پڑتا ہے، آپ کو اوریٹر ہونا ضروری ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو گو فار اٹ۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ جیسا کہ ہمیں پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور بلا قصور اسے مار ڈالا تھا، لہٰذا جس کی وجہ سے وہ مصر سے بھی آ گئے تھے۔ انہیں ڈر ہے کہ وہ اب واپس جائیں گے تو کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دیں اس قبطی کے قتل کے بدلے میں۔ آگے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، پس تم دونوں جاؤ میری آیات کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تم ایسا مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بس تم دونوں کہو بے شک ہم سب جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ اس سے جا کے اپنی رسالت کے بارے میں بتاؤ اور بتاؤ کہ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، کہ بنی اسرائیل جن کو تو نے اتنے عذابوں میں جکڑ رکھا ہے، اب انہیں آزاد کر دے، ہم انہیں لینے آئے ہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے کہا کیا نہیں ہم نے پالا تجھے اپنے اندر اس حال میں کہ تو بچہ تھا؟ آگے سے فرعون جواب دے رہا ہے کہ تو بھول گیا ہمارے احسانات کو؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے دریا میں سے نکال کر، صندوق سے نکال کر، پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور ہمارے ایک شخص کو مار کر جس پر ہم نے بدلہ بھی نہیں لیا، ہماری ہی نہ شکری کر رہے ہو؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی تو یہ سب کچھ بھول گیا اور اب ناشکر گزاروں میں سے بن گیا ہے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا، موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ یہ سب باتیں نبوت سے پہلے کی ہیں، اور یہ سب باتیں میرے سے بھول میں ہوئیں اور دانستگی میں ہوئیں جب میں خود حقیقت سے ناآشنا تھا۔ اس وقت مجھے رسالت اور نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں خود حقیقت کی تلاش میں سرگرداں پھر رہا تھا۔ ضالین، ہدایت کی، حقیقت کی تلاش میں سرگرداں پھرنا۔ پھر میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے، پھر عطا کیا مجھے میرے رب نے حکم، نبوت و علم، اور اس نے بنایا مجھے رسولوں میں سے۔ تو جب میں تمہارے پاس سے چلا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہوا کہ اس نے مجھے اپنی طرف سے حکمت اور علم اور نبوت عطا فرمائی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور کیا یہ احسان ہے کہ تو جتلا رہا ہے اسے مجھ پر کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے میری قوم بنی اسرائیل کو۔ سن، اگر ایک مجھ پر تو نے احسان کیا ہے کہ تو نے میری پرورش کر دی، تو تو نے میری قوم کو ظلم میں بھی تو اتنا مبتلا کیا ہے، تو یہ جو کیا میرے ساتھ کا سلوک اور ان کے ساتھ کی یہ سنگدلی برابر ہو جائے گی؟ قال فرعون وما رب العالمین، آگے سے فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ اور کیا چیز ہے رب العالمین؟
ریڈیکیول کرنے کا انداز ہے. آگے سے پوچھ رہے کیا ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈگنیٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. آسمانوں اور زمین کا رب ہے میرا مالک. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یا کون تم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے. قال لمن حولہ الا تستمعون. فرعون نے کہا ان سے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ کتنا روڈ اور انسیڈنٹ تھا نا وہ، اس کی بدتمیزی اس کی ظاہر ہو رہی ہے. اور یہاں پہ ہمیں ایک اور پوائنٹ پتا چلتا ہے کہ جو لوگ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں. جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے کبھی بھی اس طرح سے بات نہیں کرتے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے. اس کے جو ارد گرد اس کے منسٹرز سمجھ لیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اس نے ان سے بھی کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی کنٹینیوسلی اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس سے فرعون کو ہی اپنا رب مانتے ہو تو بلا بتاؤ فرعون سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا رب کون تھا؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے. آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈینائی کرنا اس نے شروع کر دیا. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر وہ تم عقل رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معجزات کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں فرعون کے دربار میں ذکر کرتے جا رہے تھے. اور جب فرعون سے ان کے جواب نہیں بن پا رہے تھے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریڈیکیول کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی کنٹینیوسلی ڈگنیٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروا رہے تھے. رب المشرق والمغرب وما بینہما. میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، جو سورج چاند ستارے مشرق سے چڑھاتا ہے مغرب کی طرف اتارتا ہے. یہاں کنتم تعقلون، اگر وہ تم عقل رکھتے. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے وصف تمام جاننے کے بعد کوئی بے وقوف بھی قائل ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی واضح دلائل کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن فرعون جو ہے وہ اس نے نہیں ماننا تھا، اس نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا تھا، لہٰذا وہ ضد پر اڑا رہا. قال لئن اتخذت. کہا فرعون نے یقیناً اگر تو نے بنایا. اب جب اس سے کوئی جواب بن نہیں پا رہا تھا اور وہ دلیل دینے میں ہار رہا تھا، غالب نہیں آ پا رہا تھا، تو تھریٹس پہ اتر آیا. فرعون نے کہا یقیناً اگر تو نے بنایا کوئی معبود میرے علاوہ، بلا شبہ ضرور میں کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے. موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کرنے لگا کہ اگر میرے سوا کسی اور کو معبود بناؤ گے تو جیل میں ڈال دوں گا، قید کر دوں گا اور وہیں پر تمہاری جان لے لوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کیا اگر میں لے آؤں تیرے پاس کوئی واضح چیز؟ اب آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح و نصیحت تو کر ہی چکے تھے، تو اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں بھی اس سے اور اس کی قوم کو دوسری طرح قائل کروں. تو فرمانے لگے کہ اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں جسے دیکھ کر تم قائل ہو جاؤ. فرعون نے کہا پس لے آ تو اس کو اگر تو ہے سچوں میں سے. فرعون نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ یہ اتنی واضح دلیل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں. تو پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھی. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ آپ نے زمین پر ڈالی، بس اس کا زمین پہ گرنا تھا کہ وہ ایک اژدہے کی شکل میں بن گئی. اور اژدہا بھی بہت بڑا تھا، بہت خوفناک شکل والا، اور منہ پھاڑتے ہوئے پھنکار رہا تھا.
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اس کے بعد دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دکھایا؟ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا. اب فرعون کی قسمت، چونکہ اس کے ہاتھ ایمان سے خالی تھے، لہٰذا یہ معجزات دیکھ کر بھی اپنی بدبختی پر اڑا رہا، اور جب اس سے کوئی دلیل، کوئی جواب نہیں بن پایا تو اپنے ساتھیوں اور درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ تو جادو کے کرشمے ہیں. ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادو کے کرشمے ہیں. بے شک اتنا تو میں بھی مان گیا کہ یہ اپنے فن جادوگری میں استاد ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگا، اور کہنے لگا کہ میں ان کی جادوگری کا فین ہو رہا ہوں. پھر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر آمادہ کرنے لگا. کیا کہنے لگا اپنے منسٹرز کو، اپنے درباریوں کو؟ یرید ان یخرجکم، وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو سے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان کو کہنے لگا کہ یہ ایسے ہی جو ہے نا اپنے جادو دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب کچھ لوگ اس کے ساتھی ہو جائیں گے تم میں سے تو پھر یہ تمہیں مغلوب کر کے اس ملک پر قبضہ کر لے گا. اپنی طرف سے پوری سٹوری بنا کر ان کو، ظاہر سی بات ہے اس کو وہ خدشہ تھا نا، اس کے اندر وہ خوف تھا، وہ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا مہلت دے، انتظار میں رکھ اسے اور اس کے بھائی کو، اور تو بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے. اب یہاں پر اس کے منسٹرز کا جواب دیکھیں. ایک بہت کامن سی جنرل سی بات ہے کہ ڈکٹیٹرز کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے جو ان کے ڈکٹیٹر کو پسند نہ آئے یا پھر ان کو ناخوش کرے. لہٰذا اس کے بھی منسٹرز کا وہی آنسر تھا. انہوں نے کیا کہا کہ ہم مقابلہ کروا لیتے ہیں، بس تو شہر میں بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ اور وہاں پر ہم کھلے عام ایک مقابلہ رکھیں گے جس سے حق کا حق اور باطل کا باطل ہو جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عام تبلیغ کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا تھا تاکہ تمام لوگوں پر حق واضح ہو جائے. یأتوک، کہ وہ لے آئیں تیرے پاس ہر بڑے جادوگر کو جو خوب علم رکھنے والا اور ماہر ہو. تو جمع کیے گئے جادوگر معین دن کے طے شدہ وقت پر. اب کیا ہوا؟ ان کے مطابق جو طے ہوا، ایک جگہ طے ہوئی اور پھر تمام بڑے بڑے جادوگروں کو وہاں پر بلایا گیا، تو وہاں پر سارے جمع ہو گئے اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ مقابلے کی تیاری کے لیے شہر کے چاروں طرف سے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگروں کو بلایا گیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو بھی دعوت دی اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ لوگوں کو بھی بلایا گیا تاکہ وہ آ کر اس مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر حق کا فیصلہ کر سکیں. لہٰذا جب وہ دن آیا تو وہاں پر لوگوں کے گول وقت مقررہ سے پہلے مصر میں جمع ہو گئے. اور چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو ریت ہے وہ اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے، وہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر ہوں وہی غلبہ پانے والے. وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ جادوگروں کے غلبے کے بعد ہم تو ان کی راہ میں لگ جائیں گے. یہ کسی زبان سے یہ نہ نکلا کہ جس طرف حق ہوگا ہم اس کی طرف ہوں گے، بلکہ وہ جادو کے ہی کہ جو جادوگر جیت جائے گا ہم اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے. ان کی زبانوں پر یہی تھا. پھر جب آ گئے جادوگر تو انہوں نے کہا فرعون سے کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کوئی صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے؟ وہ جادوگر بادشاہ سے، فرعون سے عہد لینا چاہ رہے تھے کہ جب ہم غالب آ جائیں گے تو بادشاہ ہمیں کوئی انعامات سے محروم تو نہیں رکھو گے؟ فرعون نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صرف انعام، قال نعم وانکم، ہاں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں انعام نہ دیا جائے، بلکہ میں تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل رکھوں گا. میں تمہیں اپنے کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہم اگر اگزامپل سے کریں کلوز منسٹرز
تم میرے مقرب بندوں میں سے ہوگے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایڈوانٹیج دینا چاہا کہ تم پہلے ڈال لو، تم جو ڈالنا چاہتے ہو، جس طرح ایڈوانٹیج ایک طرح سے کہ ان کے خیال میں جو پہلے ڈالے گا وہی جیت جائے گا اگر اس کا جادو طاقتور ہوا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو اجازت دے دی کہ وہ ڈالیں۔ تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم ہی غالب ہونے والے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا اور ساتھ ہی اپنی لاٹھیاں اور جو رسیاں تھیں وہ زمین پر ڈال دیں۔ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اب انہوں نے جب ڈال دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی انہوں نے اسے میدان میں ڈالا، جس نے سارے میدان میں ان کی جو کچھ نظر بندیوں کی چیزیں تھیں سب کو ہضم کر لیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور باطل دب گیا۔ وہ جادوگروں کا جو کچھ کیا کرایا تھا وہ سب غارت ہو گیا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی جس کو دیکھتے ہی جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ وہ یہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ابھی ان کے سامنے ہوئے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ ہی ہے۔ لہٰذا وہ سب سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ گرا دیے گئے۔ دراصل یہاں پر گرا دیے گئے بھی اس لیے آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ممکن تھا۔ اب اسی مجلس میں تمام لوگوں کے ساتھ فرعون بھی موجود تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر سے پٹی نہ کھلی، اس کی قسمت ایسی تھی کہ ایمان اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ وہ پھر بھی ایمان نہیں لایا اور وہ اپنی طاقت سے حق کو کچلنے کے ارادے کرنے لگا۔ جب جادوگروں نے کہا کہ ہم قولوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر۔ رب کی اب وہ ڈیفینیشن، رب العالمین کیا ڈیفینیشن دے رہے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون ان سے کہنے لگا کیا تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو؟ میری اجازت دینے سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بلا شبہ وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو، سو یقیناً جلد ہی تم جان لو گے۔ وہ آگے سے اب کیا کہنے لگا کہ مجھے تمہاری سازش کا پتہ چل گیا ہے۔ بڑے مکر و فریب کے ساتھ اب اپنی باتیں کرنے لگا کہ یقیناً یہ تمہارا استاد جس سے تم جادو سیکھتے رہے ہو، اور یہاں پہ جو تم آئے ہو، تم نے مقابلہ کیا، یہ سب تم صرف تماشے کے لیے کر رہے تھے، تم صرف ایک ڈھونگ رچا رہے تھے۔ اب اس سے یوں تمہارا ہار مان لینا تمہاری کوئی باہمی ملی بھگت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے تمہیں واقعی میں ہرا دیا ہے۔ اور پھر ان کو کیا کہنے لگا، بلا شبہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور ضرور بالضرور میں سولی دوں گا تمہیں، تم سب کو۔ اب یہاں پر جو جادوگروں کا ایمان لانا ہے وہ ہم ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن۔ بعض اوقات ہدایت انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ ملتی ہے، لیکن بعض اوقات کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو انسان کے دل پر فوراً اثر کرتی ہے اور وہ پھر جاتا ہے۔ اب اس میں ہم اگزامپل لے سکتے ہیں صحابہ کرام۔ کچھ صحابہ کو بہت ٹائم لگا سمجھنے میں اور دین کی طرف آنے میں، لیکن جیسے اس میں اگزامپل ہم لے سکتے ہیں ابو سفیان کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، لیکن انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن میں ادھر سنا ادھر مان لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا ہم لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سے بھی نہیں کترانا چاہیے، اور جب انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہو، اب اس بعض اوقات ہوتا ہے نیکیوں میں، اب اگر ہم نے کوئی نیکیوں کے لیول کمپلیٹ کرنے 1 سے 10 تک، تو کچھ لوگ ہوں گے جو آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال سے فوراً 10th لیول پہ پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا نیکیوں کو ہمیں حقیر نہیں جاننا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی بھاگ بھاگ کر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے سے جادوگروں کا جواب کیا آیا، قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں۔
انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہمیں تم سزا بھی دے دو، ہمیں مار بھی دو، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہم کو ہمارا رب ہمارے گناہ، اس لیے کہ ہم ہوئے ہیں پہلے ایمان لانے والے، ہم ایمان لانے والے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں امید ہے، ہم اللہ تعالیٰ، ہماری آرزو ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا رب ہماری پچھلی گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 52، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ یہ کہ تو نکال لے میرے بندوں کو، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب یہ وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے، جو یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تم فرعون جو ہے وہ تمہارے پیچھے آئے گا، لیکن تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ تو بھیج دیے فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے۔ اب فرعون کو پتا چلا تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو تھوڑے سے ٹیررسٹ ہیں، ہم اپنی فوجیں اکٹھے کر لیں گے، ہم سب جو ہے وہ مل کر آرام سے ان پر حملہ کر دیں گے، ان کو کچل دیں گے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہا کہ بے شک یہ لوگ یقیناً ایک تھوڑی سی جماعت ہے، ان پر غلبہ پا لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، اور بے شک وہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ اب یہ وہ اپنی فوجوں کو تیار کر رہے ہیں نا ایک طرح سے، کہ جس طرح ہم لوگ ان پر آرام سے، کوئی ہمارے لیے مشکل بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے نکال دیا انہیں باغات اور چشموں سے۔ اب کس کی بات کی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکالا، اور خزانوں اور عمدہ جگہوں سے۔ وہ مصر میں جو رہ رہے تھے، بڑا اچھا لائف سٹائل وہاں گزار رہے تھے، لیکن جب ان کو وہاں سے نکالا، انہوں نے جب وہاں سے اپنے گھر بار، جاگیریں، وہ خوشحالی، وہ سب کچھ چھوڑ کر جب انہیں نکلنا پڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کو کیا آلٹرنیٹ عطا کیا؟ ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل نے بعد میں واپس آ کر ان سب چیزوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ بعد میں بنی اسرائیل کو ہم نے دنیاوی مال و دولت، اقتدار اور ان سب چیزوں سے نوازا، یہ سب چیزیں انہیں مل گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمت کر کے قربانیاں دے رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرتے ہیں۔ اسے صرف آخرت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتے ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، وہی پریڈکشن کے مطابق انہوں نے پیچھا کیا ان کا سورج نکلتے، یعنی صبح ہوتے ہی۔ پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں جماعتوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ اب فوراً جیسے ہی انہوں نے فرعون کو آتے ہوئے دیکھا، تو بس اللہ تعالیٰ پر اس طرح ان کا بھروسہ اور توکل نہیں تھا، فوراً کہنے لگے کہ بس اب تو ہم فرعون کے ہاتھ لگ گئے، اور اب تو ہمیں کوئی نہیں بچانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ منسلک کر کے کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو سمندر پر، تو وہ سمندر پھٹ گیا، بس ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو سمندر پر، تو وہ سمندر پھٹ گیا، بس ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح۔ اب یہاں پر کوئی ہائی ٹائٹ لو ٹائٹ کا معاملہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے معجزے کی وجہ سے سمندر کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسری قوم کو بھی۔ جب سمندر پھٹ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے نکل گئے، وہ راستہ بن گیا درمیان سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام سے پار کر لیا۔ این اسی وقت ان کے پیچھے فرعون بھی آ پہنچا، اور اس نے بھی اپنا لشکر اسی راستے پر
ڈال دیا کہ جلدی سے ہم بھی اس کو کراس کر لیں. وَآجَيْنَا موسیٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے، سب کے سب بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، سب کو نجات دے دی گئی. پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، فرعون کو ڈبو دیا گیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے. اب یہاں پر وہ جو سٹارٹ میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی سورت کے آغاز سے، اس کا اور اس کا پارٹ لنک کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مشرکین مکہ کو کوئی نشانی چاہیے تو وہ اس واقعے کو دیکھ لیں. پورا واقعہ ریپیٹ کیا گیا کہ وہ اس واقعے کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں، اور اگر انہیں اس واقعے میں بھی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو پھر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کی آنکھیں نہیں کھول سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہی کوشش کر لیں، ان کی اکثریت ایمان نہیں لانے والی. جو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں کہا تھا لعلک باخع نفسک، آپ اپنا دل جو ہے، اپنی جان ہلکان نہ کریں اگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب، بہت زبردست، ہر چیز کرنے پر قادر ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بہت رحم کرنے والا ہے. وہ مہلت دیے ہوئے ہے، شاید وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. آیت نمبر 69، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور پڑھ کر سنائیے ان کفار مکہ پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت کوالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا فرمایا تھا، فورسائٹ، حکمت عطا کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. جس کو ایمان کا نور اور اس کی روشنی مل جاتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور باقی تمام لوگوں کو اس روشنی کی طرف لے آئے. لہٰذا وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بہت کنسرنڈ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی لیے اپنے والد سے اور ان کی قوم سے یہ سوال کیا کہ ما تعبدون، یہ کس کی تم عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، بس ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان کی پوجا پر جمے رہنے والے. اب یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کوشچن جو ریز کیا، ہمارے لیے اس میں لیسن ہے کہ ہمیں جو معاشرے کی اسٹیبلشڈ نارمز ہیں، جو رسومات ہیں، ان کو کوشچن لازمی کرنا چاہیے، جن کا ہمیں کوئی اوریجن نہیں پتا ہوتا، جن کا ہمیں کوئی ریزن نہیں پتا ہوتا کہ ہم وہ کر کیوں رہے ہیں. شادی کے موقع پر ایسی بہت سی رسومات ہوتی ہیں جن کو ہم کوشچن کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا تعلق دین سے، سنت سے نہیں ہے تو ان کو ہمیں بالکل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم انہی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یعنی جب تم ان سے دعا کرتے ہو اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو تو کیا وہ تمہاری دعائیں اور تمہاری باتیں سنتے ہیں، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے بت کرتے ہیں. انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو اسی طرح وہ کرتے تھے. اب آگے سے ان کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اینسسٹرز کو، اپنے فور فادرز کو یہ کرتے ہوئے پایا تھا، لہٰذا ہم بھی انہی کے طریقہ اختیار کو اپنا کر اس پر چل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون، پھر کیا تم نے دیکھا، غور کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم فالو کرتے ہو، ان پر تم نے پھر کبھی غور کیا کہ تم پوج کن کو رہے ہو. تم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، کہ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا جو ہیں اگر
کوئی رسمیں خاندانی بھی چلی آ رہی ہیں، تو کیا تم نے کبھی ان کو کوشچن کیا؟ ہمارے لیے ان آیات میں جس طرح ہمیں اپنے معاشرے کا عکس نظر آ رہا ہے اور ہمیں ان سب باتوں کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ بس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے پیدا کیا مجھے پھر وہی رستہ دکھاتا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جو کہ وہ کھلاتا ہے مجھے اور پلاتا ہے مجھے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو موت دے گا مجھے پھر وہ زندہ کرے گا مجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ ایک خوبی کا ذکر ہے جو کہ انبیاء کے فوکس جو ہوتا ہے نا وہ موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو کافرین ہے پھر ان کا فوکس دعاؤں کا، یا منافقین ان کی دعاؤں کا فوکس صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا پرسپیکٹو جاننے کے بعد فوراً حق کو ڈکلیئر کیا، فوراً کہا کہ میں کھلے عام دشمنی ہے میری تم سب سے سوائے رب العالمین کے۔ حق کو مومن حق کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے، مومن حق کو اپنے دل میں بیٹھ کر نہیں رکھتا، اگر کوئی رسمیں ایسی دیکھی اور ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ غلط ہے تو بس دل میں اس کو سمجھ لینا غلط ہے بغیر کوئی سٹیپ لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میں بری بن جاؤں گی، اس کو آرٹیکولیٹ کیے بغیر بس اس کو دل میں برا جانا وہ بھی ایک لیول ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے، سٹیپ ضرور لینا چاہیے، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا مجھے میری خطا جزا کے دن، جو مجھے بخش دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پیاری ایک دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت اور ملا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب انبیاء کی دعائیں ایک طرح سے ہمارے لیے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوبصورت تحفہ ہیں، لہٰذا ہمیں دعائیں یاد کر کے اپنے معمول میں ضرور شامل کرنی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر تو تمام لوگ میرے دشمن ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان یعنی ذکر خیر پچھلے لوگوں میں، اور بنا دے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، اور بخش دے میرے باپ کو، بلا شبہ وہ تھا گمراہوں میں سے، یعنی بعد میں آنے والی نسلیں میرا ذکر اچھے انداز میں کرے اور میرا نام عزت سے لیں۔ اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بخشش کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور نہ تو رسوا کرنا مجھے جس دن وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، مگر جو آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ۔ سلامتی والے دل سے مراد قلب سلیم، وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت ہو۔ اور قلب سلیم کے لفظی معنی سے اس کا نکلتا ہے جو دل فطرت کے فطرتاً بالکل سلامت ہو، اس کے اندر دنیا کی غفلت کی ملاوٹ نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ آیا ہمارے دل قلب سلیم ہیں کیا نہیں۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں، سب سے پہلے تنہائی میں، دوسرا ذکر کی محفل میں کہ آپ کا دل جو ہے وہ شکوک و شبہات کی طرف جاتا ہے یا فوراً آپ کی دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی میں فوراً تعمیل کروں، اور تیسرا قرآن کی تلاوت کے دوران آپ کس طرح الجھن میں، بوریت میں، تھکاوٹ میں تلاوت کرتے ہیں یا ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ اَيْنَمَا كُنتُمْ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم دنیا میں بہت بڑا جانتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ اللہ کے سوا کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، تو اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے اس دوزخ میں، وہ اور سب گمراہ جس کو فالو کرتے تھے، جو ان کے فالورز تھے، سب ڈال دیے جائیں گے۔ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، ابلیس کا جس پر زور چلا شیطان، سب کے لشکر ڈال دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں جھگڑتے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ تاللہ،
ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم تھے بلا شبہ کھلی گمراہی میں۔ جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں جہانوں کے رب کے، کہ اپنے معبودوں کو کہیں گے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر ان مجرموں نے، بس نہیں ہے آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا اور نہ کوئی گرم جوش دلی دوست، آج ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کاش بے شک ہمارے لیے ہو دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع، ریگریٹ کریں گے، فنکون من المؤمنین، پس ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے۔ ایک بار ہم دنیا میں چلے جائیں پھر ہم اپنے مال دولت ان دنیاوی چیزوں کو الہ نہیں بنائیں گے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس ابراہیم کے قصے میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ذکر میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لانے والے، اور وہ سیم پیٹرن دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے، یہ تمام واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں پر جو ہے ان کی شارٹ ڈسکرپشن ہے۔ جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر امانت داری کی جو صفت بیان کی گئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا وقت دیا انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں گزار دیا، لہٰذا ہمیں یہاں پر یہ بات اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت لگانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں جب بھی ٹائم ملے، موقع ملے، ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اس وقت ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، لہٰذا یہاں پر شخصی اطاعت کا ذکر ہے کہ تم لوگ مجھے فالو کرو، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، نہیں ہے میری اجرت مگر جہانوں کے رب کے ذمے، وہی مجھے اس کا اجر دینے والا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر جبکہ پیروی کی ہے تیری سب سے زیادہ ذلیل لوگوں نے، تھرڈ کلاس لوگوں نے تجھے مانا ہے اور تیری دعوت کو قبول کیا ہے؟ ہم سردار اور ہم بڑے لوگ کیسے تیری دعوت کو قبول کر لیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہا نوح علیہ السلام نے اور مجھے کیا معلوم اس کا جو وہ کرتے تھے، یعنی مال کو کرائٹیریا نہیں بنایا۔ مال آپ کو اعلیٰ یا گھٹیا نہیں بناتا، آپ کے اعمال بناتے ہیں، ایکشنز، آپ کے ایکشنز آپ کو آپ کے کریکٹر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے، کاش تم شعور رکھتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں میں ہرگز نکال دینے والا ایمان والوں کو، نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا۔ انہوں نے کہا یقیناً اگر تو باز نہ آیا اے نوح، بلا شبہ ضرور تو ہو جائے گا سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے بہت خوبصورت دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے جھٹلایا ہے مجھے۔ ففتح بینی، آگے سوری سلائیڈز 117 تک ایکچولی نصف ہو رہا تھا، لیکن ہم دعا کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بس اب تو دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، اور نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں، یعنی جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو میرے ساتھ نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو نجات دے دی تھی طوفان سے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ کشتی بناؤ اور اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیں۔ آج کے ریکیپ میں میرے سے پڑھنے میں، آیات کو سمجھنے میں،
انٹرپریٹ کرنے میں یا آگے پہنچانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو انٹینشنلی ان انٹینشنلی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔